علی بھائی، یہ ابھی جو ڈیولپمنٹ آئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ عدالت نے ایک رستہ بنا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کہ وہ بیٹھ کے بات چیت کریں اور یہ جو احتجاج ہے یہ کسی طریقے سے ملتوی ہو جائے؟ کیا اس کے امکانات روشن ہیں اب بھی یا نہیں؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے، آپ تھوڑی بیمار رہی ہیں، مجھے اطلاع ملی، تو آپ کی صحت کے لیے دعا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا دیکھیے جی ہماری جماعت ہمیشہ رول آف لا کے لیے فائٹ کرتی رہی ہے، بلکہ شاید آپ کو علم بھی ہوگا کہ جو 3 بڑے نکات آئے ہیں خان صاحب کے، اس میں سے رول آف لا تو ٹاپ پہ ہے۔ میں نے بلکہ پچھلے جمعے پوچھا ان سے، اور انہوں نے کہا، میں نے 26ویں آئینی ترمیم اور رول آف لا علیحدہ کر کے پوچھا، میں نے کہا 4 نکات ہیں، خان صاحب نے کہا نہیں 3 نکات ہیں۔ رول آف لا انہوں نے کہا اس میں 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی بھی ہے، نمبر 2 مینڈیٹ کی واپسی، نمبر 3 اسیران کی رہائی۔ اپنا نام نہیں لیا خان نے، انہوں نے کہا اسیران کی رہائی۔ یہ جو مذاکرات کی بات آپ نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بریک ہمیں وہاں سے ملا کہ پچھلے جمعے کو میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ اگر ہمیں میڈیا پوچھے یا ہماری لیڈرشپ کو حکومت کوئی بھی اپروچ کرے مذاکرات کے لیے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب نے کہا کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو میرے سے ڈائریکٹ ہوں گے، تو انہوں نے مذاکرات کے امکان کو رد نہیں کیا۔ دیٹس واٹ، میں باہر نکلا اڈیالہ کے بعد پریس ٹاک میں یہ بات میں نے کی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا 4 دن پہلے گنڈاپور صاحب آئے ہیں ود بیرسٹر گوہر، اور انہوں نے کہیں جا کے کوئی بات ضرور کی ہے کہیں ذمہ دار حلقوں میں حکومت میں، آئی ڈونٹ نو، اس کے میں کنفرم نہیں کر سکتا۔ لیکن اب جو ہائی کورٹ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، ٹھیک ہے حکومت کو انہوں نے پابند کیا ہے، ہم تو آئین و قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو عدالتوں کے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے محترم چیف جسٹس صاحب سے، بسد احترام، وہ یہ ہے کہ ہمیں تو سب لوگ آئین و قانون پڑھاتے ہیں، لیکن کل اسی عدالت سے جس کے وہ چیف جسٹس ہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں احترام کے ساتھ میں بات کروں، میں نقطہ پیش کر رہا ہوں کہ اسی عدالت سے کل ایک بہت بڑا جو ہے ایک ہمارے حق میں فیصلہ آیا، اور کافی دنوں بعد آیا، کافی تاریخیں اس میں پڑھی کہ عمران خان کو بری کیا گیا، رہا کیا گیا، اس میں اپنا ضمانت پہ رہا کیا گیا۔ اسی رات پھر حکومت نے جا کے تو ایک غلط ایک اور ایف آئی آر میں خان کو اس میں ڈال دیا۔ کل اگر رہائی ہو جاتی تو کیا یہ معاملات اور ٹیمپریچر کول ڈاؤن نہ ہو جاتے؟ کیوں حکومت ایسا کر رہی ہے؟ دیکھیں ہم تو 8 مقدمات اور بھی ہیں لاہور کے جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ضمانت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں تو ایک ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن، کل اس میں جو ہے پرسوں ہیئرنگ ہو سکتی ہے۔ حکومت اس میں دیکھیں حکومت غلط کیسز کو پرسو نہ کرے، ہم کوئی ریلیف نہیں چاہتے غیر آئینی، عدالت سے ہمیں انصاف مل جائے گا اگر ہم میرٹ پہ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں 3-4 this is what something which you may not be knowing، یہ میڈیا میں 2-3 دن سے میں نے بات کی ہے، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، لوور جوڈیشری میں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، عاصم بیگ صاحب، انہوں نے اڈیالہ میں مجھے یہ بات کی اور کل ہائی کورٹ میں بھی بات کی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں مجھے بتایا۔ آپ ہم کو اسی پروگرام میں اگر مناسب سمجھتے ہیں بعد میں لے لیں یا کل لے لیں، وہ آپ کو کنفرم کر دیں گے کہ جو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کی ہے، اور یہ چیف جسٹس صاحب اگر اس کو سن رہے ہیں یا ان کو کوئی پہنچا دے یہ بات کہ اگر ایسا ہے تو کتنی الارمنگ ہے کہ ہم نے پٹیشن کی، ہمیں بتایا گیا 62 کیسز ہیں خان صاحب پہ اسلام آباد میں، اس میں کچھ کیسز جو ہیں وہ 3-4 اکتوبر کے بعد ہیں، خان صاحب تو اسٹیٹ کی اس میں ہیں، خان صاحب تو اڈیالہ میں ہیں، ان پہ تھیفٹ کے اور ڈیکائٹی کے سنائے کیسز ہیں، وکیل صاحب نے مجھے بتایا۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا عمران خان صاحب رات کو دیوار پھاند کے اڈیالہ سے باہر چلے جاتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، چوری خدا نخواستہ کر کے پھر واپس آ کے پھر صبح اس میں جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح کے کام حکومت کرتی ہے۔ اچھا بالکل، اچھا جو آپ نے بات کی کہ خان صاحب نے رضامندی کا اظہار کیا، آج انہوں نے یہ بھی کہا ہے، جو صحافیوں سے بات ہوئی اور رپورٹڈلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے خود سمیت انڈر ٹرائل لوگوں کی رہائی کی بات کی تھی تاکہ مذاکرات کی سنجیدگی کا اندازہ ہو، تو انہوں نے اپنی رہائی کی بات کی ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں حکومت نے بہرحال انگیج کیا ہے، بے شک محسن نقوی صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن انگیجمنٹ تھی تو علی امین گنڈاپور صاحب جا رہے تھے جیل کے اندر، کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کس حد تک انگیجمنٹ تھی اور کیا شرائط تھی؟ دیکھیں میں گنڈاپور صاحب سے تو میری آج کل میں کوئی بات نہیں ہوئی، ان سے میرا ہفتے میں کوئی ایک رابطہ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی ایشو پہ، لیکن آج بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ میں تھا، ہم اکٹھے تھے لا جسٹس میں، اکٹھے تھے میٹنگ میں، تو تھوڑا سا میں نے ان سے پوچھا، کچھ تو میں مناسب نہیں سمجھتا بات بتانا کیونکہ ظاہر ہے جب تک کوئی چیز سامنے نہ آئے، لیکن کوئی ایسی بات کہ کوئی باضابطہ مذاکرات ہوئے ہیں اور کوئی ایسی، لیٹس ویٹ، کیونکہ میں کنفرم نہیں کر سکتا ابھی ان چیزوں کو جب تک وہ خود بات نہ کریں، بیرسٹر گوہر صاحب یا علی امین خان۔ دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر معاملے کا اینڈ آپ کو کہیں نہ کوئی گفتگو ہوتی ہے جس سے مسئلے کا
جو ہے وہ حل نکلتا ہے. اور میرے خیال میں وقت بھی آ گیا ہے کہ ایک نیا ایک سوشل کانٹریکٹ اس کو کہیں یا جو بھی آپ کہیں, عمرانی معاہدہ کہیں. یہ عمرانی ہم کہتے ہیں تو لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی بات کریں. عمرانی معاہدہ سوشل کانٹریکٹ, اس کو ریویو کیا جائے, قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کو تازہ کیا جائے کہ یہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں یہ کوئی فیصلہ کریں کہ یار بیٹھ کے ہم نے مسائل حل نکالنا ہے. بالکل, لیکن علی بھائی یہ تو پی ٹی آئی نہیں کرتی نا, پی ٹی آئی بات نہیں کرتی. روز روز احتجاج, روز روز اسلام آباد پہ چڑھائی. مجھے بتائیے کہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو کہ سومناتھ کا مندر سمجھتی ہے اسلام آباد کو؟ مجھے آپ کاؤنٹر میرا کوسچن ہے, آپ کی بات کا مطلب میں سمجھ گیا. دیکھیں مجھے ایک بات, ایک حکومت ہے وہ بیٹھی ہے 3.5 سال سے, 3.25 اپنی حکومت کی بات کر, ہم بیٹھے ہوئے, ہم پرفارم کر رہے ہیں, اچھا برا جیسے بھی کر رہے ہیں. 6 کی جی ڈی پی پہ لے کے گئے تھے, کورونا میں پوری دنیا بند تھی, ہمارا 3 کا جی ڈی پی سے ملک چل رہا تھا. ہندوستان نیگیٹو میں چلا گیا, جرمنی نیگیٹو میں چلا گیا, جاپان اینڈ یو کے نیگیٹو میں انکلوڈنگ امریکہ. ہماری ٹیم کیسے جا رہی تھی؟ دیکھیں کچھ تو اچھا ہو رہا ہوگا نا. ہماری حکومت ختم کی, رجیم چینج ہوا, ہمارے آدھی پارٹی توڑوا دی, ہم سے نشان چھین لیا, لیڈر کو گولیاں مار دی گئیں, جس نے ماری اس پہ کوئی ٹرائل پراپر نہیں چل رہا. 500 دنوں سے لیڈر جیل میں ہے اور پھر بھی ہم گنہگار ہیں. دیکھیں آپ نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا, پوری کی پوری 26ویں آئینی ترمیم صرف ایک جماعت کا راستہ روکنے کے لیے اور سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کے لیے. نہ آپ نے ہمارے لیے عدالت چھوڑی, نہ آپ نے ہمارے لیے پارلیمان چھوڑا, عوام کا مینڈیٹ آپ نے ہم سے چھین لیا. اور ایک اور آخری اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ, دیکھیں ماضی میں مینیپولیشن ہوتی تھی, میں انکار نہیں کرتا, دیکھیں کسی کا بھی دامن صاف نہیں, لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ بے نظیر صاحبہ خدا نخواستہ سیٹ ہاری ہو ان کی حکومت بن گئی ہو, یا میاں صاحب ماضی میں سیٹ ہارے ہوں ان کی حکومت بن گئی ہو. 5 سیٹیں ادھر ادھر ہوتی تھیں, خان صاحب سیٹ خدا نخواستہ ہارے ہوں حکومت بن گئی ہو. یہ ایسی حکومت ہے جس میں وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ ان کی پنجاب کی, ان کا وزیر دفاع اور کچھ اور اہم عہدوں پہ لوگ جو ہیں سیٹیں ہار کے ان کو نہ صرف جو ہے جتایا گیا بلکہ ان کے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا گیا.